بسم الله الرحمن الرحيم وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم صدق الله العظيم. آیت نمبر 83 سے 97 تک کی تلاوت ہوئی ہے، سورہ صافات ہے، اور گزشتہ کل آپ حضرات نے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں سنی۔ اب یہ تقریباً ایک رکوع سے زیادہ بلکہ ایک رکوع سے کچھ کم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہے، اور پھر اگلا بیان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا بیان ہے۔ وہ صرف پورے قرآن میں یہیں پر ہے، اور یہاں بھی کافی ساری باتیں ہیں۔ میں نے آیات پڑھی ہیں آپ کی خدمت میں، اور صرف ترجمہ کروں گا، باقی اس میں جو کچھ باتیں ہیں وہ انشاءاللہ اگلے درس میں عرض کی جائیں گی۔ تو آیات کا ترجمہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ہی کے طریقے پر اور انہی کے گروہ اور انہی کے جماعت میں سے ایک پیغمبر کا نام ہے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے۔ جب وہ اپنے رب کے پاس صاف ستھرا دل لے کر کے آئے، اور انہوں نے جب اپنے باپ اور اپنی قوم سے یہ کہا کہ تم کن چیزوں کی عبادت کرتے ہو، اور کیا اللہ کو چھوڑ کر کے تم جھوٹ موٹ کے خدا تم نے اختیار کیے ہیں۔ بت پرست قوم تھی، اور ستاروں کے ساتھ بھی ان کا کچھ وہ تھا، جیسے آج بھی بہت سارے نجومی ان کو کہا جاتا ہے، ستاروں کو دنیا کے حالات میں کارگر سمجھنا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نے ایک غزوے سے واپسی پر، صبح کا وقت ہے جعرانہ میں، غزوہ حنین سے واپسی پر رات کہیں بارش ہوئی، تو آپ نے صبح کے وقت میں جب دیکھا کہ کچھ بارش بھی ہو گئی ہے، تو آپ نے ایک بات فرمائی۔ یہ بات سب بڑی کتابوں میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ جب بارش ہو جاتی ہے تو وہ ستاروں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ پر اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم پر اللہ کے فضل سے بارش ہوئی۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ستاروں پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ فلانا ستارہ تھا نا رات ہم نے دیکھا تھا، اس کی وجہ سے یہ بارش ہوئی۔ تو وہ گویا کہ وہ چیزوں کی نسبت ستاروں کی طرف کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ ہفتہ کیسا رہے گا جی، آپ کا کون سا ستارہ ہے جی، ہاں، پھر آپ کا کون سا برج ہے، برج سنبلہ ہے، برج عطارد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ شریعت کے خلاف ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اگر اس قسم کے آدمی کے پاس گیا اور اس نے کوئی بات کہی اور تم نے اس کی بات کو دل سے سچا مانا، تو تم اس قرآن پہ کافر ہو گئے جو قرآن محمد پہ اترا ہے، یعنی تمہارا ایمان ختم ہو گیا۔ اس لیے کہ پورے قرآن کی دعوت ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اور اللہ کی ذات کرنے والی ہے، اللہ کا غیر کوئی نہیں کرتا۔ ان کی قوم بھی ایسی تھی، تو ان کو تم خدا کو چھوڑ کر کے معبود تراشتے ہو، اور تمہارا اللہ پاک کی ذات کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ خیر،
کچھ دنوں کے بعد یہ لوگ میلے پہ جانے لگے، اور میلے پہ جانے کے لیے ان کو بھی ساتھ کہ بھئی یہ ہمارے بتوں کی مخالفت کرتے ہیں، چلو ذرا ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، کچھ تفریح مفریح، کچھ ان کا دل دماغ کچھ صحیح ہو جائے گا۔ تو حضرت تو نہیں جانا چاہ رہے تھے، تو حضرت نے ستاروں کی طرف اس طرح دیکھا، اور مطلب وہ یہ سمجھے کہ یہ بھی ستاروں پر ایمان لاتے ہیں اور ستاروں کو متصرف سمجھتے ہیں، کہتے ہیں تو کہنے لگے بھائی میں تو بیمار ہوں، اب بیمار ہوں، واقعی بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا، یا تمہاری یہ حرکتیں دیکھ کر کے میں روحانی طور پر بیمار ہوں، اس وجہ سے میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ خیر وہ سب چلے گئے۔ جب چلے گئے انہوں نے کہا میری طبیعت خراب ہے، جب وہ لوگ سب چلے گئے اس کے بعد حضرت ان کے بتوں کے جو بت خانہ ہیں وہاں پر جا گھسے۔ راغا، راغا دو جگہ ہے، یہاں پر بھی ہے دو جگہ اور 26ویں پارے میں بھی ہے۔ راغا، راغا کے معنی آتے ہیں کہیں پر تیزی کے ساتھ گھس جانا، گئے بت خانے کے اندر گھس گئے اور ان کے بتوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ تم یہ جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں کھاؤ نا، یہ کیوں نہیں کھاتے ہو؟ تمہیں کیا ہوا؟ تم تو بات ہی نہیں کرتے۔ یعنی ایک طرح سے مذاق اڑانے لگے اور پھر مارنے لگے ان کو، اور مارا ان کو بالکل ملیامیٹ کیا۔ جب ان میں سے جو بڑا تھا اس کو، اس کے بھی دو چار چہرے وہرے کو اس کو نقصان پہنچا کے وہ جو کلہاڑا تھا وہ اس کے کندھے پہ رکھ دیا، اور یہ دل تھا کہ جب یہ واپس آئیں گے تو اس بڑے سے پوچھیں گے کہ ان چھوٹوں کا حشر یہ کس نے کیا۔ تو یہ قصہ ہے جو آپ 17ویں پارے میں سن چکے ہیں، یہاں میں صرف ترجمہ کر کے اور پھر اس کی تفصیلات اگلے درس میں بتاؤں گا۔ اس کے بعد یہ ان کے بنائے ہوئے بت خانے میں جا گھسے اور ان سے کہا کہ کیا تم کھاتے ہو؟ یہ جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں کھاؤ نا یہ تم، اور تمہیں کیا ہوا؟ تم تو بات بھی نہیں کرتے۔ پھر پوری قوت کے ساتھ مارتے ہوئے ان کے بتوں کے اوپر وہ گئے اور خوب قوت کے ساتھ ان کو مارنے لگے، اور اس پر ان کی قوم ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وہاں کافی لمبا مضمون ہے، وہ تقریباً 2 صفحے پر مشتمل ہے۔ 17ویں پارے میں کافی لمبی بات اس پر آئی تھی، جس پر اس کا ذکر تھا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، وہ والی بات وہاں پر تھی۔ تم لوگ جو ان بتوں کو پوجتے ہو، کیوں پوجتے ہو جن کو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، حالانکہ تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا، اور جن چیزوں کو تم بناتے ہو اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ ان لوگوں نے جب تنگ آ گئے، ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ وہاں پر 17ویں پارے میں ہے ثم نکسوا علی رؤوسہم، سب نے سر نیچے کیے جب ان کی باتوں سے لاجواب ہو گئے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، اور سر اٹھا کے کہنے لگے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، آپ کو تو پتہ ہے ابراہیم یہ تو بات نہیں کر سکتے۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام کو اور غصہ آیا، تو پھر فرمانے لگے کہ تف ہو تم پر، ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو بات بھی نہیں کرتے، اور تم ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم، نہ تمہیں نفع دیتے ہیں نہ تمہیں نقصان دیتے ہیں۔ یہ وہاں 17ویں پارے میں ہے۔ اس پر پھر انہوں نے کہا ابراہیم کے لیے ایک عمارت بناؤ اور ان کو ایک دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دو، اور بہت زیادہ بڑی آگ تھی اور ان کو آگ کے قریب بھی نہیں لے جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا، کسی مشین میں جس سے دشمنوں کی طرف پتھر پھینکتے تھے، جس کو ہمارے اردو میں منجنیق کہتے ہیں، اس پہ ان کو رکھا، رسیوں میں باندھ کر کے اور پھینکا، اور اس پر انہوں نے اپنی زبان سے یہ کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ جملے کہیں تو آگ میں جب گئے تو اللہ پاک کا حکم سیدھا سیدھا آگ کو آیا، اور آگ کو کہا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جا۔ تو آتا ہے روایتوں میں کہ رسیاں بھی جل گئیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بدن کا ایک بال بھی نہیں جلا۔ اللہ پاک نے وہیں آگ میں ایک تخت بھیجا ان کے لیے، اس میں باغیچے لگوائے، جنت کے کھانے بھیجے، اور آگ ہے، باہر آگ لگ رہی ہے اور اندر ان کے مزے ہو گئے، اور اللہ جل جلالہ نے
ان کے لیے اس آگ کو گلے گلزار کیا۔ یہ قصہ پورا معجزہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور المعجزہ کس کو کہتے ہیں؟ عام لوگ اس کو نہیں کر سکتے ہو، لوگ اس کے کرنے سے عاجز ہوں، اور معجزہ اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے، اور مخلوق کا حتیٰ کہ نبی کا بھی اس میں دخل نہیں ہوتا کہ جس وقت نبی چاہے معجزہ پیش کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ جب چاہے تب وہ معجزہ ہوتا ہے، اور یہ نبی کے لیے اللہ پاک کی طرف سے ایک اعزاز ہوتا ہے، اور عام لوگوں کے لیے اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ پاک بغیر اسباب کے سب کچھ کرنے والے ہیں۔ ویسے دنیا تو دارالاسباب ہے، لیکن کبھی کبھار بغیر سبب کے اللہ پاک ایسا کر دیتے ہیں۔ آگ ہے، جلانے کی تاثیر ہے، لیکن جن کو ڈالا گیا ان کو آگ نے نہیں جلایا۔ اسی پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اس میں کافی ساری کچھ تفصیلات ہیں، وہ اللہ نے چاہا اگلے درس میں بیان ہوں گی، اتوار کے درس میں انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ فاتحہ پڑھ لیجئے اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔